السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پیارے بھائیوں، ساری تعریفات، ساری برائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا کہ اگر ہم اس انعام و اکرام پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے. ان انعام و اکرام میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا تاکہ ہم اسلام پر چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں. محترم بھائیوں، اس سے پہلے مکتب میں میں نے شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے وہ میں نے بیان کیا تھا، یعنی ارکان اسلام کے پہلے رکن کو بیان کیا تھا. آج میں دوسرے رکن یعنی نماز کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت آئی ہے. یہ نماز وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کی رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا تھا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 50 وقت کی نماز 50 فرض کیا تھا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت یہ مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اگر میرا بندہ یہ 5 وقت کے نماز کی محافظت کرے گا تو میں اسے 50 وقت کے برابر میں ثواب دوں گا. یعنی اگر ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت کے برابر کا ثواب دیتا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق علیہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے پاس نہر جاری ہو اور اس نہر کے اندر وہ شخص 5 مرتبہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے اوپر کسی قسم کا میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا میل و کچیل باقی نہیں رہے گا. یعنی ایسے ہی اس شخص کی مثال ہے جو شخص دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز کو پڑھتا ہے
تو گویا اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ختم کر دے گا۔ یعنی جو شخص دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا جتنب الکبائر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاة الخمس، کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ یعنی اس نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے کہ اگر ہم نماز کو اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور دارمی اور بحقی کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی محافظت کی، جس شخص نے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا، جس نے نماز کو نہیں چھوڑا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان ہوگا اور اس کے لیے نجات ہوگا۔ اس دن، جس دن کی ایک دن 50,000 سال کے برابر میں ہوگا، یعنی اس دن سب انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی ہی حالت کی پڑی ہوگی۔ اس دن اگر جس شخص نے آج دنیا کے اندر نماز کو، اس کے نماز کی محافظت کی، اس کے وقت پہ ادا کیا اور اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کیا، تو کل قیامت کے دن یہ اس شخص کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان ہوگا اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہمارے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ محترم بھائی غور کیجئے، اور جس شخص نے نماز کی محافظت نہیں کی، نماز کو نہیں پڑھا، تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگا قیامت کے دن، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ محترم بھائی غور کیجئے کہ جس شخص نے نماز کی محافظت کی، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا، اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کیا، تو کل قیامت کے دن، جس دن کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو اس کے لیے نجات بنایا، اس کے لیے نور بنایا، اس کے لیے برہان بنایا۔ ایسے محترم بھائیوں غور کیجئے کہ یہ نماز صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان یہی نماز فرق کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ محترم بھائیو نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ
اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے. جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. من اقامها اقام الدین ومن حدمها حدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو ڈھا دیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی محافظت کریں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو ہمیں اس کے وقت پہ اس کے محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.